بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ برکاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غلام مصطفیٰ برکاتی۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو، نئی ٹاپک، نئی عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے تو جنت کا دروازہ پاکپتن میں کیسے آ گیا۔ جب بھی محرم الحرام آتا ہے مسلمان عاشقان اولیاء پاکپتن کا رخ کرتے ہیں اور پاکپتن جا کر جنتی دروازے سے گزرتے ہیں، جہاں پر عاشقان اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے دربار شریف سے ان کی سیرت سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیں پر اعتراض کرنے والے بھی موسمی مینڈکوں کی طرح نکل آتے ہیں اور ناپاک کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ لوگ جو ہے اولیاء کرام کے مزار پر نہ جائے اور لوگ جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری نہ دے۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اولیاء کرام کے مزار شریف پر، اولیاء کرام کے مزارات پر، بابا فرید الدین کے مزار پر حاضری دینے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اب یہ اعتراض ایک کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کو اولیاء کرام کے مزار شریف پر نہ خود حاضری دینا اچھا لگتا ہے، نہ حاضری دینے والے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب جنت تو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اس کا دروازہ پاکپتن میں زمین پر کیسے آ گیا؟ اس کے کئی جوابات ہیں، کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپ کو اس جنتی دروازے کا جو واقعہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کب سے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ عوام الناس میں مشہور ہے اور ایک بات وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں دونوں واقعے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا اور ویڈیو کے لاسٹ پہ جا کر حدیث پاک سے جنتی دروازے کی جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کے ذریعے الزامی جواب بھی میں نے اس ویڈیو کے لاسٹ میں شامل کیا ہے، وہ آپ نے ضرور سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ اب چلتے ہیں عوام الناس میں جو واقعہ مشہور ہے اس کی طرف۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد نے ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کو حکم دیا بازار میں کچھ کام کرنے کا۔ آپ حسب حکم آپ گئے بازار، تو آپ نے جب دیکھا بازار کے اندر کہ ایک سواری پر اللہ کے ولی جلوہ فرما ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ جو ان بزرگوں کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہے۔ آپ چھپ گئے، آپ نے نہ دیکھا جب تک وہ سواری گزری، جب تک وہ لشکر گزر رہا تھا، قافلہ گزر رہا تھا، آپ چھپے رہے۔ جب وہ قافلہ، سواری، وہ بزرگ چلے گئے، آپ چھپے ہوئے تھے، آپ باہر نکلے، کام کیا بازار میں اور اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کے بعد جو ہے پیر صاحب نے کہا کہ فرید الدین آج تم نے بڑی دیر لگا دی ہے۔ کہنے لگے حضور بازار میں بزرگ آئے تھے، اعلان ہو رہا تھا جو ان کو دیکھے گا وہ جنتی ہے۔ تو فرید الدین کو پیر صاحب کہنے لگے فرید الدین پھر تم نے بزرگوں کو دیکھ لیا، جنتی ہو گئے؟ تو پیر صاحب سے عشق تھا، محبت تھی اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں جنت کے لالچ میں کسی اور کو دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور میں آپ کے ہوتے ہوئے کس کو دیکھ سکتا ہوں؟ جب میں نے آپ کو دیکھ لیا پھر کسی کو دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ فرید الدین قیامت تک جو تمہارے دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ آپ نے بشارت دی اس محبت کو، عقیدت کو دیکھ کر۔ یہ بات عوام الناس کی۔ اب آتے ہیں وہ بات جو کتابوں میں لکھی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی تاریخ میں، سیرت میں، آپ کی سوانح عمری جنہوں نے جمع کی ہے، ان کتابوں کے اندر جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے مزار شریف کی تعمیر جب کرنی تھی، روضہ پاک کو تعمیر کرنا تھا، آپ نے حفاظ جمع کیے۔ جب آپ نے حفاظ جمع کیے تو ایک ایک اینٹ پر قرآن پاک ختم فرمایا، حفاظ سے تلاوت کروائی اور پھر ان اینٹوں کے ساتھ بابا فرید الدین کا روضہ تعمیر کیا گیا۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہوا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ کہاں پر؟ جہاں آج جنتی دروازہ ہے۔ اور جلوہ گری کیسے ہوئی؟ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں، خلفائے راشدین، اولیاء کبار حضور کے ساتھ حاضر ہے۔
خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو جہاں آئے گا، جہاں داخل ہوگا وہ امن والا ہے۔ اس وقت سے پھر جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ، باب جنت مشہور ہو گیا۔ یہ تو واقعات ہے کہ کب سے جنتی کہا جانے لگا۔ اس کے بعد ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں جنتی دروازے کو، پاکپتن کا جو جنتی دروازہ ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلمانوں کے دل سے کعبے کی عظمت ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، اس طرح کا اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی عظمت، جتنی محبت جو ہے جنتی دروازے سے گزرنے والوں کو کعبہ شریف سے ہے، اتنی عظمت، اتنی محبت کعبے کی اعتراض کرنے والوں کے دل میں نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے تو ہم نے دیکھے ہیں کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن جنتی دروازے سے گزرنے والا، فرید الدین کے قدموں کی حاضری دینے والا کوئی بندہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کعبے کی طرف ٹانگیں کر دے۔ لیکن جنتی دروازے پر اعتراض کرنے والے آپ کو لاکھوں مل جائیں گے جو کعبے کی طرف ٹانگ کر دیتے ہیں، بے باکی کے ساتھ، کوئی عقیدت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ تو الحمدللہ اولیاء کرام کے در سے جو ہے کعبے کی عظمت بھی مل رہی ہے، مدینے کی عظمت بھی مل رہی ہے۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے۔ کنفرم بات ہے کہ جو گناہگار ہے اس کی قبر جہنم کا گھڑا ہوگی اگر اللہ ناراض ہے، اور جو بندہ مومن ہے اس کی قبر اللہ کا کرم ہے تو جنت کا باغ ہے۔ اب بابا فرید الدین سے بڑا بندہ مومن کون ہے؟ آپ جیسا تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، للہیت، توکل، سبحان اللہ، بہت زبردست۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ مومن کی قبر جو ہے جنت کا باغ ہے۔ اب اس لحاظ سے تو بابا فرید الدین کا روضہ پاک جنت کا باغ ہے، آپ کی قبر جنت کا باغ ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک، یہ جو میں آپ کو الزامی جواب کی بتا رہا تھا شروع میں، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ ماں کے قدموں میں، عام ماں، عام مسلمان، عام عورت، اس کا تقوی ہے نہیں ہے، پرہیزگاری ہے نہیں ہے، نیکی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اولاد کی وہ ماں ہے، تو ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں میں پوری جنت آ گئی ہے، فرید کے قدموں میں جنت کا دروازہ بھی نہیں آیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔